حضور نے بچیوں کے ساتھ محبت کا جو درس دیا ہے وہ کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، میاں والی کے اندر یہ جو واقعہ ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آلہ قتل موجود ہوتا تھا، لیکن زندہ درگور اس لیے کرتے تھے کہ شاید کسی سفاک باپ کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ چاقو کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ اپنی بچی کا گلا کاٹ سکے۔ اتنی سفاکیت زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھی جو آج کے دور میں میاں والی کے اندر شاہ زیب نامی سفاک باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ایک حدیث میں بیٹیوں کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں لڑکیوں کا لفظ ہے کہ کوئی 3 لڑکیوں کی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اور اچھی پرورش سے مراد یہ ہے، ہمارے ہاں ایک اور بھی المیہ یہ ہے کہ جب بچیوں کا معاملہ آئے نا، لوگ بیٹیوں کو 5 روپے دے کے یہ کہتے ہیں کہ جا ہن ماروی صحیح، پنجابی کے اندر کہتے ہیں جا ہن ماروی صحیح، بیٹا 5000 بھی پنجابی میں کہتے ہیں سنگی تے انگوٹھا رکھ کے لے لوے نا تے انہوں کدی نہیں کہیں گے کہ جا ہن ماروی جا۔ لیکن جہاں بیٹیوں کا معاملہ آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو قیمتی نہیں سمجھتے، بیٹوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو ارزاں سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں مفسرین نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ جسے چاہے جو مرضی عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ تو امام جریر طبری نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا اور بیٹے کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ فضیلت دی کہ ان کا ذکر بیٹوں سے پہلے کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹی کو ارزاں سمجھتے ہیں جبکہ بیٹے کو قیمتی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو گھر پر تالا لگا کر آیا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں اپنے گھر کے صحن میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر پر سائیکل کھڑا ہے تو وہ آتے ہوئے سائیکل کو صندوق میں رکھ کر نہیں آیا، یا اس سے چھوٹی مثال دے دیتا ہوں، وہ کچن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس میں وہ ہم چٹنی بناتے ہیں، وہ کنڈی ڈنڈا اسے کہتے ہیں، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور گھر میں تالا لگا کر آیا ہے تو وہ کنڈی ڈنڈا اٹھا کر پیٹی میں رکھ کر آیا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایک عام سی چیز ہے۔ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا آپ میں سے جو گھر پر تالا لگا کر آیا ہے اور آدھا تولہ سونا جو ہے اس کو اپنے صحن میں ہی چھوڑ آیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سونا کہاں ہے؟ وہ اندر کمرے میں پیٹی ہے، پیٹی کے اندر بھی صندوق ہے،
صندوق کے اندر بھی ایک شاپر ہے اور اس میں اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس لیے جس چیز کو پردے سے ڈھانپ کر رکھا جائے وہ چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا کہ وہ ارزاں چیز نہیں، وہ قیمتی چیز ہے۔